بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کیسے ہوئی؟ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل و عیال، اہل بیت اور اہل خاندان کریں، اس لیے یہ خدمت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس و حضرت قسم بن عباس و حضرت علی و حضرت عباس و حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے مل جل کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، اور ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش محبت اور فرط عقیدت سے اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 اور صفحہ نمبر 439۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا جو گاؤں کے بنے ہوئے تھے کفن بنایا گیا۔ ان میں قمیص و عمامہ نہ تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ نماز جنازہ۔ جنازہ تیار ہو گیا۔ جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 118۔ قبر انور۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر شریف تیار کی، جو بگلی تھی، جس میں اطہر کو حضرت علی و حضرت فضل بن عباس و حضرت عباس و حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر منور میں اتارا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442۔ لیکن ابو داؤد کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی قبر میں اترے تھے۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 458۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ اختلاف رونما ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدفن ہونا چاہیے، اور کچھ نے یہ رائے دی کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو سن کر لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 118۔ ذکر وفات ہی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غسل شریف اور تجہیز و تکفین کی سعادت میں
حصہ لینے کے لیے ظاہر ہے کہ شمع نبوت کے پروانے کس قدر بے قرار ہوں گے، مگر جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی یہ وصیت فرما دی تھی کہ میرے غسل اور تجہیز و تکفین میں میرے اہل بیت ہی کریں۔ پھر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بحیثیت امیر المومنین ہونے کے یہی حکم دیا کہ یہ اہل بیت ہی کا حق ہے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کواڑ بند کر کے غسل دیا اور کفن پہنایا، مگر شروع سے آخر تک خود حضرت امیر المومنین اور دوسرے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حجرہ مقدسہ کے باہر حاضر رہے۔